السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ ایک تو آپ کے مزاج پوچھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا پرسنل انٹریکشن بڑھ جائے، اور دوسرا اس لیے پوچھتا ہوں کہ سبجیکٹ کیسا آپ کو، کس طرح سے آپ کی پروگرس ہو رہی ہے سبجیکٹ میں. ایڈورٹائزنگ، یہ تو مجھے پورا یقین ہے اور آپ بھی اب اس بات سے اتفاق کرنے پر رضامند ہو گئے ہوں گے کہ بہت ہی دلچسپ سبجیکٹ ہے. تھوڑی سی اس میں سائنس کے آ جانے سے میرے حساب سے اس میں دلچسپی اور بڑھ گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب ایڈورٹائزنگ جو تھی وہ موسٹلی مختص تھی صرف پرنٹ میڈیا تک، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ریڈیو بھی شامل ہوا، اور پھر ایونچولی جو میجر ایکسپلوژن ہوا ٹیکنالوجی کا، وہ ایڈورٹائزنگ کو اس نے انٹر کیا انٹو ٹیلی ویژن، یعنی بالفاظ دیگر ویژولز میں. اس سے پہلے سینما تھا، اور سینما میں بھی ایڈورٹائزنگ کو بہت افیکٹولی استعمال کیا گیا، لیکن ٹیلی ویژن کے آ جانے سے اتنی آسانی ہو گئی کہ مختلف سبجیکٹس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہر قسم کی ٹیکنیک، ٹولز اور ٹیکنالوجی ان کے پاس اویلیبل ہے. طرح طرح کے آج کے دور میں سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، طرح طرح کا اکوپمنٹ اویلیبل ہے. Manipulation, manageability, availability of technology has made it very, very scientific and interesting. Visual presentations create interest in the minds of the target audience, and it becomes very, very interesting, and then eventually leaving an indelible impression on the minds of the viewer. By seeing things, it gives the mindset conversion into believing. As they say in olden times, you would have heard, seeing is believing. That convinces the public at large and the target audience specifically regarding the benefits and the quality and, of course, the overall requirement and the benefit of the product concerned. When I say product, I also please include service already in it, because service is a product also, although of a different nature. These points we will elaborate over a period of time. لیکن اس وقت یہ ضروری آپ کے لیے ہے سمجھنا کہ ایڈورٹیزمنٹ میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ کیا ہے. میرے حساب سے ایڈورٹیزمنٹ اب ایک لونلی فگر نہیں رہ گئی. It has lot of interaction and integration with other tools of modern day communication, such as now public relation also uses advertising. Now propaganda also uses advertising. Now marketing is very heavily dependent on advertising. Even if you take a smallest shop, a very tiny outlet, and you go from it to a very big department store, or a nation or international consideration for the exposition of a product, you will find that advertising is there. So اگر میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں ایڈورٹائزنگ ہر شعبے کا لازم و ملزوم حصہ بن چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایڈورٹائزنگ میں جو دوسرے عوامل اب شامل ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ٹیکنیک کے. اب کاپی رائٹر بھی اسپیشلسٹ ہو گیا ہے، اب آرٹسٹ بھی اسپیشلسٹ ہو گیا ہے. اب صرف آپ کا جو ایریا آف ایکٹیویٹی ہے ایڈورٹائزنگ میں، وہ صرف پرنٹ میڈیا تک نہیں رہ گیا یا محدود نہیں رہ گیا. اس کو اب بہت زیادہ اس میں عمل دخل ٹیکنالوجی کا یعنی ویژولز کا آ گیا ہے. میرے نزدیک شاید ہی اب کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپین ایسی بنتی ہوگی جس میں آڈیو ویژول دونوں سیکٹرز کا استعمال نہ ہوتا ہو، بلکہ
پرنٹ میڈیا کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پرنٹ میڈیا سپورٹنگ رول میں آ گیا ہے، اور جو ویژول ہے یعنی الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو پرائمری پوزیشن حاصل ہو گئی. نیوز پیپرز، میگزینس، ہینڈ آؤٹس، نیوز لیٹرز اینڈ واٹ ناٹ، بکس اینڈ واٹ ناٹ، دیز آر دی پارٹ آف پرنٹ میڈیا. ٹیلیویژن، ریڈیو اینڈ ناؤ a new one, internet, is the modern day electronic media component. ابھی جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، ٹرانسفارمیشن بڑی تیزی سے ہو رہی ہے بائی یوزنگ انٹرنیٹ آلسو ایز اے ویری امپورٹنٹ سورس اینڈ اے میڈیم آف ایڈورٹائزنگ. اب یہ سارے میڈیمز کو ہم کس طرح وقتاً فوقتاً استعمال کر سکتے ہیں، یا ان کے کیا فوائد اور ان میں کیا مضمرات ہیں، یہ ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے، چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ کمرشل ہو. یہ دو میجر شعبوں میں اس لیے ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ کی پرسنل اور آپ کی روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہے، اور ایک ان کا جن کا آپ کے کنزیومیبل سے آپ کا تعلق ہے، یعنی روزمرہ زندگی میں جو آپ کی ضروریات ہیں. تو اس لیے میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ان دونوں حصوں میں ایڈورٹائزنگ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سوشل میں آپ کو پتا ہے چیریٹیبل کازز کے لیے ایڈورٹائزنگ کو بہت افیکٹولی استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کے دور میں میجر اسپانسرشپس جو ہیں اب چیریٹیبل کازز کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے آج سے پہلے یہ سوچا تھا کہ کھیل کود میں بھی ایڈورٹائزنگ کا رول آ گیا ہے؟ اب جتنے فائنینشل، یوں سمجھ لیں کہ جتنی انکم ریکوائرڈ ہوتی ہے یا جتنے فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسپورٹس کی، وہ ان کو کور کرنے کے لیے ان میں اسپانسرشپس کا رول آ گیا، اور اسپانسرشپ ایڈورٹائزنگ کا ایک بہت اہم جز ہے. یہ تمام وہ عوامل ہیں جن کو استعمال کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ آف این آرگنائزیشن استعمال کرتا ہے. ابتدا اس کی ہوتی ہے کاپی رائٹر سے، جو ان خیالات کو جن کا تعلق ایک آرگنائزیشن کی پروجیکشن سے ہوتا ہے یا اس کی پروڈکٹ کی انٹروڈکشن سے ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے ایک کیمپین تیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کاپی رائٹر کیسے تیار کرتا ہے، اس میں کس طرح کس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کی کن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو آج اور آنے والے لیکچرز میں بتدریج بتائیں گے تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آج میں آپ کی تھوڑی سی میموری ریوائز کروں گا یا ریویو کروں گا فرام دی پوائنٹ آف ویو آف سیلنگ. اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے اور آپ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ الٹیمیٹ ایم آبجیکٹو ایک پروڈکٹ کا کنسرنڈ مارکیٹ میں پہنچانا ہے، وہ پروڈکٹ کے بارے میں ٹارگیٹ آڈینس کو بتانا ہے اور ان کو کنونس کرنا ہے یا مولڈ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ استعمال کریں. اور پھر ایونچولی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کوششیں آپ نے اس پروڈکٹ کے سلسلے میں کی، کیا وہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں یا نہیں. کیسے؟ یعنی جو آبجیکٹوز تھے، آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ نے اپنی مارکیٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانی ہے، آپ نے اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے. اور وہ کس طرح انکریز ہوگا؟ جب آپ کی سیلز بڑھیں گی. اور وہ سیلز کیسے بڑھیں گی؟ جب اویئرنیس اور ڈیزائر کریٹ ہوگی ان یور ٹارگیٹ آڈینس. اور ان تمام کام کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، یعنی ویئر یو ہیو ریچڈ ایز فار ایز یور آبجیکٹوز آر کنسرنڈ. یو ہیو ٹو کریٹیکلی اینالائز دا مارکیٹ ٹرینڈ
ابھی بہت کمپٹیشن ہے. کوئی پروڈکٹ ہی شاید ایسی ہوگی جس کا کمپٹیشن مارکیٹ میں نہیں ہوگا, اور اگر کسی پروڈکٹ کی ابھی مونوپولسٹک سچویشن ہے تو ان کو سونا نہیں چاہیے, کیونکہ بہت جلد اس کا کمپٹیشن پیدا ہو جائے گا. مے بی سم ٹائمز دیر از اے ریسرچ لیڈ. یو آر این انٹروڈیوسر آف اے پروڈکٹ وچ از برانڈ نیو, جس کی مثال مثلا میں ایسے دیتا ہوں کہ آج تک ایک زمانے تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کیسٹ ریکارڈرز کا زمانہ تھا. ہر چیز, فلمیں, ڈراماز, speeches, educational aids, all this was being done on video cassette. Then came a transformation and came CDs, compact discs, on which the transformation was in the form of video CDs. Then the video CD format was being adopted, both from the commercial point of view, I mean, when I say commercial, from the consumer point of view, that they were using CDs to watch their favorite programs, for favorite plays and whatnot. Now, the basic product was the same, and there were so many players in that market for that product. And then came in DVD. When DVD came, it provided more opportunity of more data and better quality, both in picture and sound. And now there are more developments coming in. What has happened now is that the DVD is there are a lot of competitions, but the research has provided an opportunity to double or quadruple the capacity of same size of disc. Better quality, better decoding, better coding, and more data flexibility and more data saving ability. Then a new technology is coming, which will be by using an invisible source, like a chip, or so to say, a hard disk, where there you will not find any consumable to be used. You will record in digital format everything. So this is what is monopolistic lead, and based on research. So whosoever creates that research becomes the leader of the market. That is where the competition takes lower position, because the creator of that particular product, or as they say, product or innovation. So in all this, the competition takes secondary position, and what happens is that the introducer makes profit in the lead situation. This is what we are going to discuss, and that is what we discussed partially in the last lecture also. And I will try to revive a little bit about selling, because I told you that selling is a very important component of the success of any organization. And what was that? We classified selling from the perspective of advertising into two forms. One is hard selling and the other is soft selling. And we told you that hard selling, there is a specific message. You are going to hit the consumer direct by a special offer. It can be specific also. Here you want to coax the consumer, coax the customer. And that is very important that you do that. Now, what is hard selling advertising? We discussed this briefly, but we will go into it again. Hard selling, as I was explaining, is like convincing or forcing or coaxing the consumer with the immediate demand to buy the product. For example, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک آفر آتی ہے مارکیٹ میں, ایک بیوریج والا کہتا ہے کہ بائی ون اینڈ گیٹ ون فری, یا بائی ناؤ اینڈ دس از اے اسپیسیفک پرائز. سیکنڈلی, دی ادر ون از soft sell advertising. In the soft sell, what happens is it is just opposite to the hard sell. Here, there is a wide approach in this perspective. The
customer and the consumer is motivated to buy and is given time. He is not forced. And when you don't force a consumer by specific deals, that means you are not antagonizing the consumer or irking the consumer, and therefore in the long run probably soft selling pays better. But in view of the stiff competition going on in the market at all times, the results of hard selling are more rewarding now. And these are, as they say, short-term measures, but specific and quick measures which bring you good results and more sales. When I was talking to you about various innovations, various developments, I also told you about consumer mindset and consumer approach because of very strong competition in the market. And when there is very strong competition in the market, it is mandatory on the advertising agency or the advertising planner or the advertising account manager to come out with creativity, which I have explained to you before also. What is creativity? But now we will discuss how does creativity support your efforts for profit. Yani, let us discuss creativity versus profit. So, the best judge of creativity is how it helps to achieve profits, and important points are two parameters: impact and relevance. यानी आपकी क्रिएटिविटी जो आपने तख्लीक आइडिया किया या आपने तख्लीकी कैंपेन बनाई, इनोवेटिव कैंपेन बनाई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और उसकी रेलेवेंस मार्केट में कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट से क्या है, और उसके रिजल्ट में क्या कंज्यूमर मोल्ड हुआ, कन्विंस हुआ. क्रिएटिविटी शुड इंक्लूड नॉट ओनली ब्रांड कम्युनिकेशन बट ऑल्सो ब्रांड एक्सपीरियंसेस कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब यह है कि आपको क्रिएटिविटी में सिर्फ ब्रांड जो है ना उसके बारे में कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताना चाहिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी ब्रांड ने क्या रिजल्ट्स अचीव किए. दिस रिजल्ट्स क्या मतलब है, आपकी सेल्स कैसे बढ़ी है. आप जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता है ना जी, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोटरसाइकिल या पाकिस्तान का सबसे बिकने वाला रेफ्रिजरेटर. अब ये होता है क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड एंड स्टैंडिंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द ब्रांड कम्युनिकेशन एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड फ्रॉम दैट ब्रांड प्रमोशन. Next is, it should not only include compelling words and visuals, but also have catching ideas that add value to the brand. ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि बाज औकात प्रोडक्ट की ब्रांड तो एस्टैब्लिश हो गई, लेकिन उससे मुतल्लिका रेलेवेंस क्रिएट नहीं हो रही होती जब तक कि आप कोई एक ऐसा मैसेज डिलीवर नहीं करते या बनाते नहीं हैं जिससे कि उसकी एक पहचान बन जाए. तो इसलिए वो बहुत जरूरी बात है कि वो पहचान डेवलप की जाए. यानी उसमें सिर्फ आप ये ना कहें कि ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें, उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ऐसी विकैबुलरी इस्तेमाल ना करें, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो कन्विंस करे या कंपेल करे कंज्यूमर को आपकी प्रोडक्ट यूज करने में, बल्कि कुछ अछूते अल्फाज, अछूते अंदाज से आपकी जो एडवर्टाइजिंग के अल्फाज हैं ऐसे इस्तेमाल करें कि वो ब्रांड को एक एक्स्ट्रा मकाम दें, एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करें उसकी ब्रांड में. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है एडवर्टाइजिंग का है. जब एडवर्टाइजिंग का बहुत रोल है तो इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिका जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस रोल के लिए जरूरी है कि वो पूरे तरीके से तैयार हों ऐसे अवामिल को क्रिएट करने के लिए
جو ڈیزائرڈ آبجیکٹوز کے رزلٹ حاصل کرنے میں ممد ثابت ہوں یا مددگار ثابت ہوں. اس میں ایک بہت بڑا رول کاپی رائٹر کا ہے. اب پہلے تو کاپی رائٹر کو صرف مختص کیا جاتا تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرنٹ میڈیا، یعنی اشتہار کے سلسلے میں، کہ ایک اشتہار بنانا ہے، کاپی رائٹر کو پروڈکٹ سے متعلق تمام آگاہی دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر اس نے اشتہار کے لے آؤٹ میں، جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے، اس نے مناسب الفاظ کے ذریعے اس پروڈکٹ کے بارے میں تعارف ڈال دیا اور ایک لے آؤٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پلیسنگ کر دی. تو یہ رول ہے بنیادی طور پہ کاپی رائٹر کا، لیکن اس کو ہم ذرا تفصیل سے ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں کہ کاپی رائٹر کیسے کام کرتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور وہ کیسے یہ سارا کچھ ڈلیور کرتا ہے. سب سے پہلے کاپی رائٹر از ہو writes the most interesting and original copy that will get people appreciating and buying. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ایک کاپی رائٹر از ہی who writes the most interesting and original copy that will get people appreciating and buying. یعنی کاپی رائٹر جو ہے اس کو ایسے میسج، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، ایسے میسج بنانا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر جو کاپی اشتہار میں ڈالی گئی ہے اس کی بنیاد پر فوری طور پر وہ امپریس ہو اور اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کے بعد اس طرف پوری طرح راغب ہو جائے اور اس کو خریدنا شروع کر دے. تو کاپی رائٹر کا یہ پہلا رول ہوا. دوسرا، ایک کاپی رائٹر ورکس ان کریٹو پارٹنرشپ ود آرٹ ڈائریکٹر ٹو کنسیو، ڈیولپ اینڈ پروڈیوس افیکٹو ایڈورٹائزمنٹس. اب صرف کاپی تو کافی نہیں ہے کہ آپ ایک اشتہار کے اوپر تمام پیغامات لکھ دیں. آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ اس کو کیسے پلیسنگ کی جائے، اس میں کیسے السٹریشنز کی کون سی جگہ ہوگی، اس کو کس طرح زیادہ افیکٹو بنایا جائے، کس طرح زیادہ متاثر کرنے والا اشتہار بنایا جائے، کس طرح زیادہ مؤثر بنایا جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو کاپی رائٹر ہے اس کو اپنی ٹیم میں 8 ڈائریکٹر یا آرٹسٹ بھی شامل کرنے پڑتے ہیں جو ان کی پلیسنگ، ان کا لے آؤٹ، ان کی ڈیزائننگ میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو. تبھی ایک اچھی کاپی یا ایک اچھا اشتہار تخلیق ہو سکے گا. اس کے بعد وائل آرٹ ڈائریکٹر ڈیلز مینلی ود ویژول امیجز، کاپی رائٹر پرووائڈز وربل اور ریٹن ایسپیکٹ. یہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا جی. آرٹ ڈائریکٹر کا کام تو ہوگا ویژولس کا، السٹریشنز کا، لیکن کاپی رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکسٹ پرووائڈ کرے، وہ میسج پرووائڈ کرے، وہ سلوگن پرووائڈ کرے، وہ پراپر الفاظ سے ایکسپلین کرے ہائی لائٹس آف دی پروڈکٹ اینڈ دی برانڈ اینڈ دی کمپنی. تو یہ ہم اس کو آپ کو السٹریشن کے ذریعے بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن یہ کاپی رائٹر کے چند فرائض ہیں. اب کاپی رائٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو کاپی رائٹر کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا. اب کاپی رائٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، کافی ڈیٹیلڈ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، آج سے کوئی 40 برس پہلے، تو اس وقت کاپی رائٹر صرف یہ لکھ دیتا تھا، کوئی بھی پروڈکٹ ہے مثال کے طور پہ نیچرل قدرتی گیس ہے تو لکھ دیتا تھا یہ قدرتی گیس بڑی اچھی ہے، اسے ضائع مت کیجیے. یہ مختصر ہوتا تھا. اب کاپی رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس ضائع کرنے سے بچائے اور کیوں آپ ضائع نہ کریں. کیونکہ اس وقت گیس سستی تھی، اب گیس مہنگی ہے، تو گیس کا ضیاع جو ہے آپ کی جیب پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے. تو پوائنٹ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں کہ بینیفٹ آف گیس ضرور استعمال کیجئے، لیکن اس میں کس طرح آپ اس کے بلز کو کٹیل کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، یا اس میں آپ بچت کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کاپی رائٹر کے ورک کا. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں
تاکہ آپ کو کبھی ایز اے کاپی رائٹر کام کرنا پڑے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کام کے کرنے سے پہلے اور اس کام کے دوران کن کن فرائض اور کن کن اشیاء کا اور کن کن ضروری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے میٹنگ ود اکاؤنٹ مینجمنٹ ٹیم ٹو ڈسکس کلائنٹس ریکوائرمنٹس اینڈ بیک گراؤنڈ ٹو دا پروڈکٹ. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور دس ہولڈس گڈ فار ایوری بڈی کہ وین یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ it refers to or it relates to any knowledge. First of all, you should have complete information and details about that. اسی طریقے سے جب آپ کاپی رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا اکاؤنٹس مینیجر ہے جو کلائنٹ کو آپ کے فولڈ میں لایا ہے اس سے میٹنگ کر کے پروڈکٹ کے بارے میں اور کلائنٹ کے پرپزز آبجیکٹوز کے بارے میں اور اس پروڈکٹ سے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری ضروری ہے. یعنی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ آپ کو انہی سے ملے گی کیونکہ آپ کا پرابیبلی مینجمنٹ ٹیم سے انٹریکشن نہیں ہوگا. تو اس ٹیم کا یا مینجمنٹ ٹیم کا جو بھی اس سے متعلقہ ہے اس سے آپ کو یہ تمام قوائف حاصل کرنے ضروری ہیں. نمبر 2, ورکنگ ان کلوز نٹ کریٹو پارٹنرشپ ود آرٹ ڈائریکٹر ٹو جنریٹ ورکیبل کانسیپٹس اینڈ آئیڈیاز. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کاپی رائٹر جہاں ٹیکسٹ اور میسیجز اور سلوگنز ڈیزائن کرتا ہے پرووائڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو السٹریشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ویژولز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ آرٹ ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر کوہیژن میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے تاکہ ایک اچھی کاپی ود گڈ السٹریشنز تیار ہو سکے جو زیادہ مؤثر اور اٹریکٹیو ہو اور ریزلٹ اورینٹڈ ہو. 3rd, رائٹنگ کلیئر پرسویسو اینڈ اوریجنل کاپی, سبمٹنگ آئیڈیاز اینڈ ڈسکسنگ پروگرس ود دی کریٹو ڈائریکٹر. جو کریٹو ڈائریکٹر ہے اس سے آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے بالکل ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو اس انوائرمنٹ کی کمپریہنشن سے اوپر ہوں. یعنی عام فہم سمپل الفاظ استعمال کریں تاکہ جو بھی پروڈکٹ آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کاپی بنانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اس کے بارے میں ٹارگیٹ آڈینس کو سمجھ آ جائے. تو کیا بات ہوئی؟ عام فہم, صاف اور کنونسنگ ٹیکسٹ یا میسیجز ڈیوائز کرنے چاہیے. اب میں اس کی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے سی بات, یعنی ایک پروڈکٹ پہلے سے پاپولر ہے اور وہ ہر چیز ڈیلیور کر رہی ہے تو وہ برانڈ کی پہلے سے بات, یعنی آپ پہلے سے کریکٹ ہیں. اس قسم کے کیچی سلوگنز آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ بھی ہوں گے اور زیادہ پرسویسو بھی ہوں گے. نیکسٹ, امینڈنگ اینڈ ریوائزنگ کیمپینز اکارڈنگ ٹو فیڈ بیک فرام کریٹو ڈائریکٹر اور کلائنٹس. اب یہ تو ہر اسٹیج پر ضروری ہوگا. آپ نے کاپی بنائی, آپ کی کیمپین اپروو ہو گئی, آپ کی کیمپین لانچ ہو گئی, لانچ ہونے کے بعد آپ کو اس کا جو فیڈ بیک آیا اس کی بنیاد پر آپ نے فائن ٹیوننگ کرنی ہے, ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا امینڈمنٹ کرنی ہے آن دی بیسس آف فیڈ بیک فرام دا مارکیٹ اینڈ دی مینجمنٹ اینڈ یور اکاؤنٹس مینیجر. تمام لوگ آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ نہیں یہ اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں تھی, یہ نکال دیں, یا یہ فیچر ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا اس کو اب ہائی لائٹ کر دیں. بعض اوقات آپ جس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی پروڈکٹ کی ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو زیادہ سیلنگ کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو کیا ہوا؟ امینڈنگ اینڈ ریوائزنگ کیمپینز اکارڈنگ ٹو فیڈ بیک فرام کریٹو ڈائریکٹر اور کلائنٹس. اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ کاپی رائٹر ایک اے بی سی پروڈکٹ کو ہی ہینڈل کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کمپنی یا ایجنسی یا ایڈورٹائزنگ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے
یا ایڈورٹائزنگ جو بھی سیکٹر ہے ایجنسی کے تھرو جب آپریٹ کرتا ہے تو اس کے پاس کئی کلائنٹس ہوتے ہیں اور ہر کلائنٹ کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کام کی ایک ڈیڈ لائن ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ورکنگ آن سیورل کیمپینز ایٹ ونس انڈر پریشر اینڈ ٹائٹ ڈیڈ لائن. ایک ہی وقت میں کاپی رائٹر کو مختلف پروڈکٹس مختلف کلائنٹس کے لیے بیک وقت کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں ٹائٹ شیڈیولز بھی ہوتے ہیں, ٹائٹ ڈیڈ لائنز بھی ہوتی ہیں کہ ہر کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کی کیمپین چلے تاکہ اس کی پروڈکٹ کا مارکیٹ میں اور اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں یا تو لانچ کر سکے یا زیادہ پروموٹ کر سکے, پروجیکٹ کر سکے. نیکسٹ, کیئرفلی پروف ریڈنگ کاپی ٹو چیک اسپیلنگز اینڈ گرامرز. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ گرامر اور اسپیلنگ کو چیک کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, اس میں کوئی اسپیلنگ کی غلطی نہ ہو, اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو ایک برا امپریشن ڈالے. اس کے بعد اوور سیئنگ کیمپین تھرو دی پروڈکشن اسٹیج ٹو فائنل کمپلیشن. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کاپی بنا دی تو بے فکر ہو گئی, یہ بھی دیکھنا کہ آپ نے جو کاپی تیار کیا ہے اس کی پریپریشن میں تمام عوامل صحیح ہیں, ایوری تھنگ از بینگ کیپٹ آن اٹس پلیس, تاکہ وہ کوئی چیز اس میں omit نہ ہو جائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یو آر اوور لوکنگ, اوور سیئنگ دی پروگرس آف دی پریپریشن آف کیمپین. اس کے بعد کیپنگ اپ ٹو ڈیٹ ود پاپولر کلچر اینڈ ٹرینڈس. یعنی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں کیا ضرورت ہے, آپ اس کے مطابق چلیں, اس کے متعلق آپ رہیں وہاں, تاکہ آپ کو کوئی وہاں ایسی بات نہ ہو جو اس کلچر سے متصادم ہو. جیسے ہمارا ملک ہے, جیسے دوسرے ممالک ہیں, کئی چیزیں آپ کے ممالک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی. اس کے بعد ایڈوائزنگ وڈ بی کریٹو اینڈ ریویوئنگ پورٹ فولیوز. جو بھی آپ ایڈورٹائزنگ سے متعلقہ مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ کریٹو ہونی چاہیے اور پورٹ فولیو کو ریویو کرنے سے کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ جو کمپنیوں کا, جو پروڈکٹ کے اونر کا, پروڈکٹ کا اونر ایک کمپنی یا آرگنائزیشن ہی ہوگی, ان کو آپ وہ مشورہ دیں جو تخیلاتی ہو اور پورٹ فولیو کو کے ساتھ میچنگ کرتا ہو, اور اگر میچنگ نہیں کرتا تو اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہو. تو یہ ہے کاپی رائٹر کا ورک یا کاپی رائٹر کی کس طرح سے کاپی رائٹر ایک سکسیسفل کیمپین بنا سکتا ہے. اب جب آپ کو یہ بھی پتا لگ گیا کاپی رائٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا لگ گیا کہ کاپی رائٹر کون ہوتا ہے, اب کاپی رائٹر کا ٹاسک کیا ہے, یعنی ان دونوں کرنے کے لیے اس کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلے رائٹنگ ایڈز فار ویریس میڈیا, اس نے ایڈز تیار کرنے ہیں مختلف میڈیا کے لیے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کاپی رائٹر اب صرف پرنٹ میڈیا کے لیے نہیں بناتا, الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی کاپی تیار کرتا ہے. آل دو اس کی ٹیکنیک تھوڑی سی بدل گئی ہے, اس میں جو ورکنگ پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ بھی اسی کی آج کے دور میں رسپانسبلٹی ہے. نمبر 2, اینالائزنگ مارکیٹنگ ڈیٹا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایک کاپی تیار کرتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے اس کے بارے میں اور جو آپ کی اپنی پروڈکٹ کا کے بارے میں پرسپشن ہے, اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو وہ ایک اچھی کاپی یا وہ عوامل نہیں چن سکے گا جس سے کے ذریعے وہ کاپی ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکے. نیکسٹ, کنسلٹنگ ود کلائنٹس. یہ تو نیچرل ہے کہ کلائنٹ سے ہر وقت مشورہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ کیمپین میں کلائنٹ کی مرضی کے مطابق, ریکوائرمنٹ کے مطابق, ڈیمانڈ کے مطابق آپ مناسب کاپی یا صحیح کاپی بنا سکیں. کنسلٹنگ ود ادر ممبرز آف کریٹو ٹیم. آپ کی کریٹو ٹیم کے جو دوسرے ممبرز ہیں وہ کون ہوتے ہیں, جس طرح آرٹ ڈائریکٹر ہے, جس طرح ویژول ٹیم ہے, ان سے بھی آپ کو مشورہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی کاپی میں وہ انگریڈینٹس آ جائیں جن کو وہ افیکٹولی استعمال کر سکیں اور آپ کی کاپی جو ایونچولی تیار ہو فار لانچ ان دا میڈیا وہ ایک بہت ہی اچھے لیول کی پرپیئرڈ کاپی ہو. اور نیکسٹ,
ایڈیٹنگ اینڈ ری رائٹنگ کاپی, آف کورس دس از ون آف دا جابس, بیکاز آپ نے اس کاپی کو ایڈٹ بھی کرنا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کو دوبارہ سے بھی تیار کرنا ہے, تاکہ اس میں نیسسری چینجز امینڈمنٹس کر کے اس کو مطابقت دی جائے ود دی سرکمسٹانسز ان دی مارکیٹ اور ود دی ٹارگیٹ آڈینس. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاپی رائٹر میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے, یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے. تو کن خصوصیات کا حامل ایک کاپی رائٹر کو ہونا چاہیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے, تاکہ آپ کو بھی ذہن میں اچھے طریقے سے یہ ذہن نشین ہو جائیں. یہ چیزیں تمام عوامل آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 1, رائٹنگ کریٹیولی اینڈ پرسویسولی, یعنی وہ ایک کریٹو میسج بنائے اور اس میسج میں مائل یا قائل کرنے کے تمام عوامل موجود ہوں, یعنی پرسویٹ کرنے کے لیے اس کی کاپی افیکٹو ہو. نمبر 2, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ورکنگ انڈر پریشر, ٹائٹ ڈیڈ لائنز ہیں, بہت کلائنٹس ہیں اور سب کو ایک متعلقہ یا ایک طے شدہ شیڈیول کے مطابق ڈلیور کرنا ہے, تو اس کے میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ انڈر پریشر کام کر سکتا ہے اور انڈر پریشر ڈلیور کر سکتا ہے. نیکسٹ, میٹنگ ڈیڈ لائنز بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر ڈیڈ لائنز میٹ نہیں ہو سکیں گی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ یو میں لوز کسٹمر اور یو میں لوز کلائنٹس, کیونکہ ان کو ایونچولی وہ ہرٹ ہو رہے ہوں گے مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے سلسلے میں, یا سسٹینیبلٹی کا اگر اندیشہ ہو تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد ورکنگ ان ٹیم, یعنی ایز اے ٹیم ورک کرنے کا اس میں کیپیبلٹی ہو, اس میں فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ ٹیم کے ساتھ مل کے کریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ٹیم ورک سے ہمیشہ بہتر سے بہتر نتائج کی توقع ہوتی ہے. ورکنگ کوہیسولی ود کلائنٹس, یعنی وقتاً فوقتاً اس کو کلائنٹ کی پرسپشن کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے, اور اس کی جو خیال ہے یا کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا کوہیشن ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو یہ بھی حاصل ہونا چاہیے, ملکہ آپ میں ہونا چاہیے. کیپنگ ابریسٹ آف مارکیٹ ٹرینڈس, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں, کس طریقے سے مارکیٹ ٹرینڈ کو آپ ابریسٹ رہتے ہیں, اس میں ریسرچ بھی ہے, اس میں آپ کی اپنی اکاؤنٹ مینیجر یا اکاؤنٹ مینجمنٹ ٹیم بھی ہے, اور کلائنٹ کی مارکیٹنگ ٹیم بھی ہے, اور آپ کا اپنا ذریعہ انفارمیشن کا بھی ہے کہ مارکیٹ میں دوسری کمپٹیشن کیا کر رہا ہے اور مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے, تاکہ اس کے مطابق آپ حکمت عملی وضع کر سکیں یا کاپی ایڈجسٹ کر سکیں. ٹرانسلیٹنگ کلائنٹس پریفرنسز, یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جو ترجیحات کلائنٹ کی ہیں اس کو آپ کاپی میں ٹرانسلیٹ کر سکیں, اس کو آپ کاغذ پر اور ویژولز میں ڈپکٹ کر سکیں, پورٹرے کر سکیں. ہیونگ امیزنگ سینس آف ہیومر, سینس آف ہیومر جو ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی بعض اوقات ایسے آنسر ڈالنے سے ایکسیپٹیبلٹی آف یور میسج انکریز کرتی ہے, کیونکہ انسان بہرحال مزاح کو پسند کرتا ہے, کیونکہ مزاح اس کو ریلیف دیتا ہے فرام پریشرز. تو آپ کا ایڈ اگر اس میں ایک ایسے مزاح کا آنسر شامل ہے جو پروڈکٹ کے میسج سے کمنسریٹ کرتا ہے تو اس میں لائکنس بڑھ جاتی ہے. ورکنگ آن ویریس پروجیکٹ سائملٹینیسلی, یہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا ہے, یہ بھی اس کے ایک کریکٹرسٹک ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہو جائے, وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں نہ آ جائے کہ وہ کام ہی نہ کر سکے. سو انڈر پریشر کام کرنے کی اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے, اور بیک وقت ویریس پروجیکٹس پہ کام کرنے کا اس میں کیپیسٹی ہونی چاہیے. اب ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, آپ نے آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ مختلف قسم کے, جیسے ووڈ ورکر ہوتا ہے, کارپینٹر ہوتا ہے, جس طرح سے بلیک سمتھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے کاپی رائٹر کو ورڈ سمتھ ہونا ضروری ہے, یعنی الفاظ کا ذخیرہ اور مجموعہ ہونا چاہیے, ویکیبلری ہونی چاہیے, اچھی لینگویج پر کمال حاصل ہونا چاہیے اسے. یہ ویکیبلری اور لینگویج کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو آگے ایکسپلین کریں گے,
لیکن کاپی رائٹر میں یہ خصوصیات موجود ہونی ضروری ہے. تبھی وہ صحیح الفاظ کا چناؤ کر سکے گا, تبھی وہ ایک دلچسپ کاپی بنا سکے گا, تبھی وہ ایک صحیح کاپی بنا سکے گا, اور تبھی وہ اچھے الفاظ کے چناؤ سے صحیح انداز میں, مؤثر انداز میں جو ریکوائرڈ میسج ہے اس کو کنسرن پبلک تک پہنچا سکے. تو یہ خصوصیات ہیں کس کی؟ کاپی رائٹر کی. اس کو ذرا دوبارہ دہراتے ہیں. رائٹنگ کریٹیولی اینڈ پرسویسولی. نمبر 2, ورکنگ انڈر پریشر. نمبر 3, میٹنگ ڈیڈ لائنس. نمبر 4, ورکنگ ان ٹیم. نیکسٹ, ورکنگ کوہیسولی ود کلائنٹس, keeping abreast of marketing trends, translating clients' preferences, having amazing sense of humor, working on various projects simultaneously, and being a wordsmith. Meaning thereby کہ وہ ایک اپنی ذات میں ایک ہونی چاہیے جسے کہتے ہیں ڈکشنری, لغت, الفاظ کا مجموعہ, الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے اس کے پاس. کون سے؟ جو ایڈورٹائزنگ کے فلاسفی کے اعتبار سے, نفسیات کے اعتبار سے سمپل ہوں, کیچی ہوں, اور میسج ڈلیور کرنے کی جن میں کیپیبلٹی ہو, اور انڈرسٹینڈنگ یعنی کلچر کے ساتھ اور کمپریہنشن کے ساتھ میچ کرتے ہو, بلینڈ کرتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے نا ورڈ سمتھ کی, یعنی کاپی رائٹر کی, اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا زبان کا. زبان کا صحیح استعمال, لینگویج کی کتنی امپورٹنس ہے. ان فیلڈز آف مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ, لینگویج ہیز پاورفل انفلوئنس اوور پیپل اینڈ دیئر بہیویئر. یہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل ایکسپلین بھی کیا ہے, مگر یہاں اس لیے دہرایا کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ آپ کی کاپی جب بھی تیار ہو ایز این ایڈورٹائزنگ اکاؤنٹ مینیجر, اور ایز اے کریٹو ڈائریکٹر, اور ایز اے کاپی رائٹر, you should be cognizant and alive to this factor that language has lot of impression. So, سب سے پہلے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈورٹائزنگ کے یا ایڈورٹیزمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, ضروری عناصر کیا ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو پہلے یہ پتہ لگ جائے کہ ایڈورٹائزنگ کے کون سے, ایڈورٹیزمنٹ کے کون سے عناصر ہوتے ہیں جن کے اوپر بیس کر کے آپ ایک اچھی کاپی بناتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا چیز ہے, کبھی آپ نے نوٹس کیا کسی ایڈ میں ہمیشہ ایڈ کے اوپر ایک ہیڈ لائن ہوتی ہے. ہیڈ لائن ہوتی ہے پروڈکٹ کے بارے میں, فوراً ایک میسج دیا جاتا ہے, پھر اس کو السٹریٹ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کیا چیز ہے, دکھایا جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کیا چیز ہے. اس کے بعد اس میں جو مختلف فیچرز ہوتے ہیں پروڈکٹ میں, جو بینیفٹس ہوتے ہیں پروڈکٹ میں, اس کو باڈی میں ایکسپلین کیا جاتا ہے, یعنی اشتہار کے درمیان میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد ایک جسے ٹیکنیکل لینگویج میں سگنیچر لائن کہتے ہیں, یعنی برانڈ کے بارے میں, سلوگن اور ٹریڈ مارک کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے اس میں شامل. اور فائنلی اسٹینڈنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, یعنی آپ وہ پروڈکٹ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, یا وہ کہاں سے مل سکے گی, اور یا وہ یوں سمجھ لیں کہ کمپنی کا پتا کیا ہے. تو اس کو ذرا ٹیکنیکل الفاظ میں ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1, ہیڈ لائن, پرپز ٹو گریب اٹینشن. ٹھیک ہے جی. کسی بھی چیز میں, کسی بھی یعنی تحریر میں آپ دیکھیں ہیڈ لائن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہیڈ لائن سے ریڈر کو فوراً یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کا مضمون کا جو مقصد ہے یا مضمون ہے کیا. واٹ ڈز دی رائٹر وانٹ. So, headline to grab attention. Next, illustration to retain interest. آپ نے اٹریکٹ کی اٹینشن, گریب کی اٹینشن, اب آپ نے ویژولس کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی سروس کو ایکسپلین کیا تاکہ وہ انٹرسٹ برقرار رہے اس کاپی میں, اور وہ جو دیکھ رہا ہے اشتہار وہ پورا اشتہار پڑھے, وہ بیچ میں بھی جائے کہ اس میں آخر کیا چیزیں ہیں. باڈی کاپی, ڈیٹیلز اینڈ سیلز پچ, یعنی جس میں آپ نے ایسے کاپی بنانی ہے اور جس میں آپ نے سیلز پچ کریٹ کرنی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور سیلز کی طرف راغب ہوں. سگنیچر لائن جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا, برانڈ نیم, سلوگن اینڈ ٹریڈ مارک. جو آپ کا سلوگن ہے,
آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سلوگن بیان کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹس کا، جو سلوگن ہمیشہ فوری طور پر آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں یاد کراتا ہے. اس کے بعد آخر میں اسٹینڈنگ ڈیٹیلز، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کمپنی کے بارے میں، اس کی پلیسمنٹ کے بارے میں، اس کی پلیسنگ کے وہ کہاں ہے، یا یہ پروڈکٹ کہاں سے مل سکتی ہے، یا اس کمپنی کا ایڈریس کیا ہے. سو یہ ہے کمپوننٹس آف ایڈورٹیزمنٹ. اب ہم جسے کہتے ہیں نا ایک ٹکڑے کر کے، آپریشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کی اناٹمی کیا ہے. اب اس السٹریشن پر دیکھیں گے آپ تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک اشتہار کی باڈی ہے، ایک اشتہار ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے وہ ایک اوور لائن ڈالی جس سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیا چیز ہے، اور ہیڈ لائن جو آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں میجر میسج دینا چاہتے ہیں، اور پھر انڈر لائن یعنی ایک چھوٹا سا میسج اور جو سپورٹ کرے آپ کی ہیڈ لائن کو اور اوور لائن کو. دائیں ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو لیڈ اور باڈی آ گئی، یعنی آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز، اور پھر سب ہیڈز آ گئے جو اس کی مختلف فیچرز کو بتائے، اور ایلیبوریٹر جو آپ پوری ڈیٹیلز کو ایکسپلین کریں، اور پھر اس کے بعد ریپ اپ یعنی آپ نے اس کو فائنل چیزیں ایڈ کر کے اشتہار کی باڈی کو کمپلیٹ کیا. نیچے پروڈکٹ نیم آ گیا، اور پھر سب سے نیچے سلوگن اور لوگو آ گیا، اور فیسیلیٹیٹر کون ہوا؟ اسٹینڈنگ آرڈر، یعنی کون ہے وہ جو کمپنی ہے، اور کیپشن جو بھی کوئی آپ کا خاص کیپشن ہے، کیونکہ ویژول آنا ہے، اس ویژول کے نیچے آپ کیا تحریر دیں گے جس کے ذریعے آپ ایکسپلین کر سکیں گے. تو یہ اشتہار کی ایک باڈی ہے جس کو میں نے مختصراً آپ کو بتایا، یا یوں سمجھ لیں اگر اس کو میں بالکل مختصر انداز میں دہراؤں تو سب سے پہلے اوپر آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں مختصر انفارمیشن اور ہیڈ لائن، پھر اس کی باڈی، پھر اس کے مختلف بینیفٹس، پھر سلوگن، اور جو کمپنی جس کی وہ پروڈکٹ ہے، اور اس کا ویژول جس کے ذریعے آپ ایمفسائز کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹ آخر ہے کیا. کیونکہ ویژول سے انٹرسٹ زیادہ کریٹ ہوتا ہے. وہ جو سیئنگ اینڈ بلیونگ والی بات ہے نا، جب آپ اپنی پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کرنے ہوں گے اور اس کا اشتہار میں اس کا السٹریشن، فوٹو یا کوئی بھی چیز شامل ہوگی تو ان کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا، تو انٹرسٹ زیادہ کریٹ ہوگا اور انٹرسٹ ریٹین ہوگا. اور پھر کیپشن اس کے نیچے کی یہ پروڈکٹ اس وقت کیا دکھا رہے ہیں آپ، جو بھی اس کا ریلیٹو، مثال کے طور پہ آپ فریج دکھا رہے ہیں، آپ نے کھولا ہوا ہے تو آپ نے لکھے نیچے 3 doors open، سم تھنگ لائک دس. بڑی سمپل سی مثال ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ووکیبلری ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سمپل اور بڑے میننگ کنوے کرنے والے ہیں. اس میں کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں، کچھ وربس ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں ایک ایڈورٹائزنگ. تو ایڈجیکٹیوز کے ہیڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے نیو، گڈ، بیٹر، بیسٹ، فری، فریش، ڈیلیشیس، فل، شور، کلین، ونڈرفل، اسپیشل، کرسپ، فائن، گریٹ. یہ کچھ ایڈجیکٹیوز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور بارہا استعمال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بنا کے ایک اسپیشل کر کے اس کے ذریعے بھی شو کیا جاتا ہے، ایک اسپیشل ایمفسس میں ایک اسپیشل طریقے سے بھی اس کے اوپر ایمفسائز کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتے. اور پھر وربز میں میک، گیٹ، گیو، ہیو، سی، بائی، کم، گو، نو، کیپ، لک، نیڈ، یوز. تو یہ وہ ووکیبلری ہے جو عام طور پہ ایڈورٹیزمنٹس میں استعمال ہوتی ہے. تو آج ہم نے آپ کو ہارڈ سیلنگ، سافٹ سیلنگ کے بعد کریٹیوٹی فار پروفٹ، یعنی کریٹیوٹی ورسز پروفٹ، کس طرح سے کریٹیوٹی کو پروفٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ کاپی رائٹر کون ہوتا ہے، اس کے کیا ذمے کام ہوتے ہیں، اس کے کیا ٹاسکس ہوتے ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور پھر پراپر لینگویج کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور کمپوننٹس آف ایڈورٹیزمنٹس کیا ہوتے ہیں، اور کون سی ووکیبلری استعمال کی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج آپ کو بتائیں ایک اچھی کیمپین اور ایک اچھی کاپی کے لیے ضروری. I hope you have comprehended them and noted them down. Take care. Allah Hafiz. Thank you.